خلافت کا سنہری دور عظیم مسلم مفکرین کی بدولت سائنسی ترقی کا دور شمار ہوتا ہے، جس میں مسلم سائنسدانوں نے نت نئی ایجادات کر کے انسانی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ انہی میں ایک نام ابن سینا کا بھی ہے، جن کا اصل نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا، اور وہ 980 عیسوی میں بخارا کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا زمانہ ایک ایسا دور تھا جب علم، فلسفہ اور سائنس اسلامی دنیا میں پروان چڑھ رہے تھے، اور ابن سینا ان تمام میدانوں میں ایک درخشاں ستارے کی مانند جگمگا رہے تھے۔ اگر ان کی علمی خدمات کی بات کریں تو ابن سینا کی علمی دلچسپیاں بہت وسیع تھیں۔ وہ طب، فلسفہ، منطق، فلکیات، ریاضی اور طبیات جیسے متنوع علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ابن سینا کا سب سے زیادہ کام طب کے میدان میں ہے، اور اس میدان میں ان کی سب سے مشہور تصنیف القانون فی الطب ہے، جو صدیوں تک یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیوں میں طبی علم کی بنیاد سمجھی جاتی تھی۔ یہ کتاب نہ صرف امراض کے اسباب، علامات اور علاج کا احاطہ کرتی ہے، بلکہ اس میں حفظان صحت، تشخیص اور ادویات کے اصولوں پر بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی سائنسی ترتیب، منظم انداز اور مشاہداتی بنیاد ہے، جو ابن سینا کی طبی فہم اور سائنسی رویے کا مظہر ہے۔ اگر فلسفہ کے میدان کی بات کریں تو اس میں ابن سینا نے ارسطو کے افکار کو اسلامی فکر کے تناظر میں پیش کیا۔ ان کا فلسفہ وجود، عقل، روح اور ذات باری تعالیٰ کے مسائل پر گہرائی سے روشنی ڈالتا ہے۔ ان کے نظریات نے بعد کے مسلم اور عیسائی فلسفرز پر بھی گہرا اثر ڈالا، جن میں الغزالی، ابن رشد اور توماس ایکویناس شامل ہیں۔ ابن سینا نے اپنی تصانیف کے ذریعے فلسفے اور مذہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عقل اور وحی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات کے آسمانی اجسام کی حرکات پر کام کیا اور بطلیموس کے نظام پر تنقید بھی کی۔ انہوں نے ریاضی اور منطق میں بھی کئی کام کیے، جو بعد میں سائنسی ترقیات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ان کی تحقیق مشاہدے، تجربے اور استدلال پر مبنی ہوتے تھے، جو آج بھی جدید سائنسی طریقہ کار کی بنیاد بننے والے اصولوں میں شامل ہیں۔ ابن سینا کی زندگی علم کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے کم عمری میں ہی قرآن، ادب، فقہ اور دیگر اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی، اور جلد ہی دنیاوی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی سادہ لیکن گہری تحریریں آج بھی طلباء، محققین اور سائنسدانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔